حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار نصیحت کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار جواب میں یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صرف ایک صحابی کے لیے ہی مختص نہیں تھی، بلکہ اس کا دائرہ عمل پوری انسانیت تک پھیلا ہوا ہے، اور خصوصاً ایسے اصحاب کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے جن میں غصے کی صفات زیادہ ہیں۔ تندرستی کا تعلق دل سے ہے، اور یہ انسانی جسم کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ غصے کی حالت میں جو اعضائے انسانی سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں وہ ہیں دل اور دماغ۔ دل میں موجود غصہ دل پر کیا اثر دکھاتا ہے، اس کی اگر فہرست بنائی جائے تو شاید پوری ایک کتاب لکھنا پڑ جائے۔ سخت غصے کی حالت میں ہماری آواز کانپنے لگتی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں پھیل جاتی ہیں، مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، باہیں لرزنے لگتی ہیں، جبڑے کس جاتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر اوقات دوران خون کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے یا دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے۔ سخت غصے کے دوران یا اس کے بعد کئی لوگوں کے پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ غصے کے جذبات پیٹ پر سیدھا اور فوراً اثر ڈالتے ہیں۔ پیٹ کا نچلا حصہ غصے سے کس کر بندھ جاتا ہے، اور ان لمحوں میں پیٹ سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ پیٹ کے ساتھ ساتھ پورے نظام ہضم میں بھی اینٹھن ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے دیگر جذبات پورے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات صرف دماغی ہی نہیں بلکہ جسمانی رد عمل بھی ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں ہم کسی نہ کسی جذبے کا احساس نہ کر رہے ہوں، اور یہ سوچنا غلط ہے کہ جو جذبات لمحہ لمحہ ہمارے جسم میں موجود امراض یا ایسے امراض جو لاحق ہو سکتے ہیں، وہ اگر 1000 کی تعداد میں ہے تو 999 امراض سے انسان خود محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن دواؤں کی عادی اور دیوانی آج کی دنیا میں کون یقین کرے گا، اور یہ کون سوچے گا کہ دوائیاں علاج نہیں کرتی بلکہ جسم کا علاج تو جسم ہی کرتا ہے۔ دوائیاں تو جسم کو صرف مدد فراہم کرتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ برے جذبات ہمارے نظام جسمانی پر فوراً چھا جاتے ہیں۔ ان کا سیدھا اثر ان غدود پر پڑتا ہے جو کئی قسم کے ہارمون پیدا کرتے ہیں۔ جب من اور تن دونوں خراب ہو جائیں تب دنیا تو بگڑی بگڑی ہی لگے گی، مگر خراب اور غصے والے جذبات کا اثر اگر خراب ہوتا ہے تو اچھے جذبات کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور انسان کو یہ کوشش اور پریکٹس کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے غصے والے جذبات پر قابو پائے اور اپنے اندر اچھے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتا رہے۔ پریکٹس ہو جانے پر ایک کم عقل آدمی بھی برے جذبات کو اپنے دل و دماغ سے دور رکھ سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس پریکٹس نہ ہونے کی صورت میں ایک عقل مند آدمی عقل مند ہونے کی وجہ سے ہی برے جذبات کے زیر اثر آ سکتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنی خامیوں، کمیوں اور بیوقوفیوں اور ناکامیوں پر بہت تیزی سے سوچ سکتا ہے، زیادہ دیر تک بھی سوچ سکتا ہے، اور جب تک وہ سوچے گا تب تک اس کے جسم میں وہ ہارمون اور افراز مسلسل پیدا ہوتے رہیں گے جو انسان کو بیمار بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا 100 میں سے 60 سے زیادہ السر کے مریض بڑے بڑے لیڈر، وکلا، بیوپاری یا کاروباری حضرات ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ السر زیادہ تر عقل مند کی بیماری ہے۔